السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج ہم حمزہ کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ کی دو قسمیں ہیں، قطعی حمزہ اور وصلی حمزہ۔ حمزہ کی پہلی قسم قطعی حمزہ وہ حمزہ ہے جو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، چاہے وقف کرے یا وصل۔ قطعی حمزہ کبھی حذف نہیں ہوتا۔ دوران تلاوت کسی جگہ رک جانے کو وقف کرنا اور حمزہ کو وسط کلام میں گرا کر پڑھنا حذف کہلاتا ہے، یعنی کہ چاہے ہم اس کلمے سے تلاوت شروع کریں یا دوران تلاوت اس کلمے کو پڑھیں، یہ حمزہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں ان کا حمزہ ہر حال میں پڑھا جائے گا، چاہے وقف کریں یا وصل۔ هم المفلحون ان الذين كفروا، وقف سے هم المفلحون ان الذين كفروا۔ دوسری مثال دیکھیں۔ اس میں باصحاب اور علم دونوں کلمات کے حمزہ وصل اور وقف دونوں صورتوں میں پڑھے جائیں گے۔ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ، اور وقف سے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ۔ ایسے حمزہ کو قطعی حمزہ کہتے ہیں، یعنی ہر حال میں پڑھا جانے والا حمزہ۔ آگے حمزہ کی دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ وصلی حمزہ ہے، جسے حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں۔ وصلی حمزہ وہ حمزہ ہے جو وسط کلام میں حذف ہو جائے، یعنی دوران تلاوت وہ حمزہ گر جائے۔ مطلب یہ کہ اگر تلاوت کے دوران ایسا کلمہ آ جائے جو وصلی حمزہ سے شروع ہو رہا ہو تو اس حمزہ کو پڑھا نہیں جاتا۔ پہلی مثال دیکھیں۔ ان الذین میں دوسرے کلمے الذین کا الف وصلی حمزہ ہے جو کہ دوران تلاوت حذف ہو گیا۔ ایسا کلمہ جو وصلی حمزہ سے شروع ہو رہا ہو اور وہیں سے ہم نے تلاوت شروع کرنی ہو تو ہم اس حمزہ پر قاعدے کے مطابق حرکت زبر، زیر یا پیش لگائیں گے، اور جس قاعدے کے مطابق ہم حمزہ پر حرکت لگاتے ہیں وہ قاعدہ ہم نون قطنی کے سبق میں سیکھیں گے۔ جیسا کہ پہلی مثال کو وقف کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے الذین کفروا، اسی طرح دوسری مثال دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، وصل کرتے ہوئے الناس کا حمزۃ الوصل حذف ہو گیا، پڑھا نہیں گیا، مگر وقف کرتے ہوئے اس حمزہ پر قاعدے کے مطابق زبر لگا دی گئی، الناس۔ تیسری مثال دیکھیں۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تیسری مثال کا دوسرا کلمہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے، وصل کرتے وقت یہ حمزۃ الوصل حذف ہو گیا، جبکہ وقف کرتے ہوئے اس پر قاعدے کے مطابق زیر لگائی گئی، تو یہ ایسے پڑھا جائے گا ارحمہما۔ یہ حرکات جو کہ قاعدے کے مطابق لگا کر صرف پڑھی جاتی ہیں انہیں عارضی حرکات کہتے ہیں، اور جس قاعدے کے تحت لگائی جاتی ہیں وہ قاعدہ ہم نون قطنی کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔